لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون وحل لكم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے صید البحر سمندر کا شکار، پانی کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارہ اور مسافروں کے لیے، وحرم اور اللہ رب العالمین نے حرام کیا علیکم تم پر صید البر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما اس وقت تک جب تک تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ الذی اللہ سے ڈرے، اللہ وہ ذات الیہ تحشرون جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں شکار کرنے کی سزا اور اس کا کفارہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اب ایمان والے اور مسلمانوں پر ایک اپنی طرف سے فضل اور کرم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رب تعالیٰ نے کہ حالت احرام میں مطلق شکار کرنا منع ہے، شکار نہیں کر سکتا۔ پیچھے صرف 5 جانوروں کو بتلایا کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر اسی سے محدثین نے استدلال کیا کہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں ان کو بھی انسان مار سکتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کھانے کے لیے خشکی کا جو جانور ہے وہ مسلمان شکار نہیں کر سکتا، اسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اگر کرے گا جان بوجھ کر عمدن تو اس کا کفارہ دے گا، اس کا وہ تاوان دے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، غلطی سے ہو گیا ہے، تو اب بھی اس کا تاوان دے گا اور اس کا کفارہ دے گا، کیوں؟ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی وعید آ چکی ہے۔ جب بندہ حج کرنے جائے تو اس کے بارے میں اسے علم ہونا چاہیے۔ یہاں فضل کیا اور اللہ رب العالمین نے کرم کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سمندر کا جو طریقہ جو شکار ہے اس کو حلال کر دیا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا جس کے امیر جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم گئے تو بڑا مشکل دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کھانے کے لیے ایک تھیلا کھجور کا دیا۔ حالت کیفیت یہ تھی کہ ہم بھوک کی وجہ سے اتنا نڈال ہوتے تھے کہ ہمیں صبح ایک کھجور ملتی تھی، ہم اسے چوستے رہتے یہاں تک کہ ہم اوپر سے پانی پی لیتے۔ بڑا مشکل دور تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک ساحل سمندر پر پہنچ گئے، سمندر کے کنارے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی ہمیں نظر آئی۔ تو جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ تو مری ہوئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، کھا لیں۔ اب مجبوری ہے، مشکل ہے، تو انہوں نے کھانا شروع کی۔ لگ بھگ 1 مہینے تک اس مچھلی کو کھاتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے 13 آدمیوں کو ابو عبیدہ بن جراح نے جمع کیا جو اس کی آنکھ میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھ کے اندر سے ہم تیل کے جو مشکیزیں بھرتے رہے، اتنا بڑی مچھلی، اور 1 مہینے تک کھاتے رہے، اور یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپسی گئے اور ہم نے یہ سارا واقعہ آپ علیہ السلام کو بتلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال کیا ہے، یعنی سمندر کا جو جانور ہے وہ زندہ ہو یا مردہ اللہ رب العالمین نے تم پر حلال کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچا ہے تو لے آؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے اس میں سے کھایا۔ بہرحال بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ احرام والے کے لیے بھی اور غیر احرام والے کے لیے بھی، دونوں کے لیے سمندر کو جو شکار ہے اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا۔ یہاں یہ بات کرنا مقصود نہیں ہے کہ احرام والوں کے لیے خاص ہی جبکہ خشکی کا شکار کو منع کیا تو سمندری کے شکار کو حلال کیا، نہیں، احرام اور غیر احرام والوں کے لیے دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سمندر کا شکار حلال کیا، اور غیر احرام والوں کے لیے خشکی کا شکار حلال ہے، اور احرام والوں کے لیے جب تک وہ حالت احرام میں ہے اس وقت تک نہیں حلال نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو انہیں تاوان اور کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر اللہ سے ڈرے، واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرے، اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اگر پتہ چل جانے کے بعد، علم ہونے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد پھر بھی وہ نافرمانی کرتا ہے یا حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو پھر اللہ سے ڈر جائے، اللہ بہت بڑا
سزا دینے والا ہے، پھر اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ وقل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔